ہم آج سے انگلش ٹیسٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ انگلش ٹیسٹ میں ہمارے پاس ہے سب سے پہلے آرٹیکل۔ آرٹیکلز آر آف ٹو کائنڈز۔ آرٹیکل کی ہمارے پاس دو اقسام ہے، ڈیفینٹ آرٹیکل، انڈیفینٹ آرٹیکل۔ فرسٹ ہے ہمارے پاس اے اینڈ این۔ اے اینڈ این آر کالڈ انڈیفینٹ آرٹیکلز بیکاز they only generalize a noun۔ سیکنڈ ہے ہمارے پاس دی۔ دی is called the definite article because it points out some particular person or a thing۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں انڈیفینٹ آرٹیکل۔ The use of indefinite article A and N۔ انگلش کے ایسے الفاظ جن کو اردو میں لکھا جائے تو ان کی شروع میں الف یا این آ جائے تو ان سے پہلے آرٹیکل این لگتا ہے، خواہ ان کی شروع میں واول حرف نہ ہو۔ عام طور پر ان کی شروع میں واول حرف نہیں ہوتا پھر بھی این لگتا ہے کیونکہ وہ لفظ این یا الف میں سے کسی ایک کا آواز دے رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلم از این ایم اے۔ ایم جب ہم اردو میں لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس الف سے شروع ہوتا ہے۔ ہی از این آنریبل مین۔ آنریبل ہمارے پاس اس میں پہلے ایچ لکھا ہے لیکن ایچ اس میں سائلنٹ ہوتا ہے اس لیے یہ آنریبل پڑھا جاتا ہے، مطلب یہ این کا آواز دیتا ہے۔ اسلم از این ایف اے۔ ایف اے کو جب ہم اردو میں لکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایف شروع ہوتا ہے الف سے۔ ہی از این ایم بی بی ایس۔ ایم کو جب ہم اردو میں لکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ بھی الف سے شروع ہوتا ہے۔ اکرم از این ایس پی۔ جب ہم کسی ورڈ کو اردو میں لکھتے ہیں اور اردو میں وہ این یا الف کا ہمیں آواز دے رہا ہوتا ہے تو ان سے پہلے ہم این لگائیں گے، ان کے شروع میں واول حرف نہ بھی ہو۔ یہ تو این ہم نے پڑھ لیا۔ اے کو ہم کس طرح استعمال کریں گے جملے میں؟ انگلش کے ایسے الفاظ جن کی شروع میں واول حرف ہو مگر جب ان کو اردو میں لکھا جائے تو یہ کی آواز دے تو ان کے ساتھ آرٹیکل اے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر اونین، اے یورپین، اے یونیورسل، اے یونیورسٹی، اے یوزفل اینیمل۔ تو جب ہم یونین کو اردو میں لکھتے ہیں تو ہمارے پاس اس میں پہلے آتا ہے یہ۔ یورپین کو جب ہم اردو میں لکھتے ہیں تو اس میں یہ آتا ہے پہلے۔ یونیورسل کو جب ہم لکھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس یہ آتا ہے۔ یونیورسٹی کو جب ہم لکھتے ہیں تو اس میں بھی یہ آتا ہے۔ یوزفل کو جب ہم لکھتے ہیں تو یوزفل میں بھی ہمارے پاس یہ آتا ہے شروع میں۔ تو ایسے الفاظ جس کو جب ہم اردو میں لکھے یہ کا آواز دے تو ہمارے پاس ان کے ساتھ آرٹیکل اے لگے گا۔ ایسے الفاظ جو شروع تو واول حرف سے ہو لیکن ان کی آواز کانسوننٹ حروف جیسی ہو تو ان سے پہلے آرٹیکل اے لگتا ہے۔ اگر وہ کی آواز دے رہا ہو تو بھی اس حرف سے پہلے آرٹیکل اے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ہی پلیڈ اے ون ڈے میچ۔ اسلم گیو می اے 1 روپے نوٹ۔ اس میں صفت کی پہلی ڈگری سے پہلے آرٹیکل اے لگتا ہے۔ مینی کے بعد ہمیشہ آرٹیکل اے آتا ہے۔ سچ کے بعد ہمیشہ آرٹیکل اے آتا ہے۔ اگر دو یا زائد ایڈجیکٹو ایک ناؤن کی تشریح کر رہے ہوں تو آرٹیکل صرف پہلے ایڈجیکٹو کے ساتھ آتا ہے۔ مثال کے طور پر I saw a red and black cow۔ ہمارے پاس اس جملے میں صرف ایک ہی اے آئے گا کیونکہ ہمیں اوپر بتایا گیا ہے کہ اگر دو یا زائد ایڈجیکٹو ایک ناؤن کی تشریح کرے تو آرٹیکل صرف پہلے ایڈجیکٹو کے ساتھ آتا ہے۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ڈیفینٹ آرٹیکل۔ ڈیفینٹ آرٹیکل میں ہمارے پاس صرف ایک ہی ہے، دی۔ دی کو ہم دیکھتے ہیں کہ دی ہم کس جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کا ذکر مقصود ہو تو اس سے پہلے دی لگا دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 کسی خاص قوم، جنس یا فرقہ سے پہلے بھی دی استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 3 دریاؤں، سمندروں، مجمع الجزائر، خلیجوں، پہاڑوں، اخباروں، کتابوں اور سالوں وغیرہ کے نام سے پہلے دی لگاتے ہیں۔ نمبر 4 اجرام فلکی یعنی سورج، چاند، ستاروں، زمین، آسمان، بادلوں کے نام سے پہلے دی لگاتے ہیں۔ نمبر 5 اس میں صفت کی تیسری ڈگری سے پہلے ہمیشہ دی لگاتے ہیں۔ نمبر 6 اطراف کے ناموں سے پہلے ہمیشہ دی لگاتے ہیں۔ نمبر 7 عہدوں، تنظیموں اور محکموں کے نام سے پہلے دی لگاتے ہیں۔ نمبر 8 ایسے ایڈجیکٹو جو بطور ناؤن استعمال ہو رہے ہو ان سے پہلے دی لگتا ہے۔ نمبر 9 جب ناؤن کے بعد آف آ جائے یا جب کسی ایبسٹریکٹ ناؤن یا میٹیریل ناؤن کو تعلق یا رشتہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو اس سے پہلے دی لگتا ہے۔ نمبر 10 پروناؤن سے پہلے دی لگایا جاتا ہے جب کامن ناؤن کے طور پر استعمال ہو رہا ہو۔ نمبر 11 مظاہر قدرت سے پہلے دی استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 12 اگر ایبسٹریکٹ ناؤن مخصوص معنوں کے لیے استعمال ہو رہا ہو تو آرٹیکل دی لگاتے ہیں۔ نمبر 13 سیم سے پہلے ہمیشہ دی لگتا ہے۔ نمبر 14 آل کے بعد دی لگتا ہے۔ نمبر 15 بوتھ کے بعد دی لگتا ہے۔ ہمارے پاس یہ جملے ہیں، ہم ان میں دی کا استعمال دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا جملہ ہے The doctor was not at home۔ اس جملے میں ڈاکٹر سے پہلے دی لگایا ہے۔
اور ڈاکٹر ہمارے پاس ایک خاص شخص ہوتا ہے۔ ہمارے پاس سیکنڈ ہے they were still in the mosque۔ اس جملے میں ہمارے پاس ماسک سے پہلے دی لگایا ہے۔ ماسک ہمارے پاس ہوتا ہے مسجد، اور مسجد ہم مسلمانوں کے لیے ایک عبادت کی خاص جگہ ہوتی ہے۔ نمبر 3 ہے ہمارے پاس the holy Quran، the news، the rawi، the Muslims، the Indian Sea، the Atlantic Sea، the Suez Canal، the Arabian Gulf، the Jews، the Arabs، the Hindus، the Turks، the Christians، the North، the Sun، the Earth، the President، the Prime Minister۔ ہمارے پاس جتنی بھی خاص ورڈ ہے ان سب سے پہلے دی لگایا گیا ہے۔ فورتھ ون ہے he is in the 10th class۔ اس جملے میں 10th کلاس سے پہلے دی لگایا ہے، مطلب ایک خاص جماعت کا ہمارے پاس یہاں پر ذکر کیا ہے کہ وہ 10ویں جماعت میں، تو یہاں پر ہمارے پاس 10th سے پہلے دی لگتا ہے۔ ہمارے پاس 5 ہے it was the 20 of June۔ تو یہاں پر ہمارے پاس ایک خاص ڈیٹ دیا گیا ہے جس سے پہلے ہمارے پاس دی لگایا ہے۔ باقی نیچے ہمارے پاس بہت سارے جملے ہیں جس میں ہمارے پاس کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کا ذکر جب آتا ہے تو دی لگا دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ڈیفینٹ آرٹیکل میں جو ایک ہی آرٹیکل ہے دی کا استعمال ہم اس جگہ پر کریں گے جس جگہ پر ہمارے پاس کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کا ذکر آ جائے۔ اور اب ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں آرٹیکل کہاں استعمال نہیں ہوتا۔ نمبر 1 ہے کسی کامن ناؤن سے پہلے آرٹیکل نہیں لگتا جب وہ وسیع معنوں میں استعمال ہو رہا ہو۔ نمبر 2، ناؤن، ایبسٹریکٹ ناؤن اور پروناؤن سے پہلے آرٹیکل نہیں لگتا بشرطے یہ کہ ان کے بعد آف نہ ہو۔ نمبر 3، کامن ناؤن سے پہلے آرٹیکل نہیں لگاتے جبکہ وہ پلورل نمبر کے طور پر استعمال ہو رہے ہو بشرطے یہ کہ ان کے بعد آف نہ ہو۔ نمبر 4، دنوں اور مہینوں کے نام سے پہلے آرٹیکل نہیں لگاتے۔ نمبر 5، بیماریوں کے نام سے پہلے آرٹیکل نہیں لگاتے۔ نمبر 6، زبانوں اور علوم و فنون کے ناموں کے ساتھ آرٹیکل نہیں لگاتے۔ نمبر 7، القابات، خطابات، محاورات اور باقاعدہ کانوں سے پہلے آرٹیکل نہیں لگاتے۔ نمبر 8، پراپر ناؤن یعنی انسانوں، شہروں، قصبوں، ملکوں اور براعظموں سے پہلے آرٹیکل نہیں لگاتے۔ نمبر 9، پہاڑوں کی چوٹیوں، جھیلوں اور زبانوں کے ناموں سے پہلے کوئی آرٹیکل نہیں لگتا۔ نمبر 10، پلورل ناؤن سے پہلے بشرطے یہ کہ ان کے بعد آف نہ ہو آرٹیکل نہیں لگتا۔